الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم انصر أخواننا المظلومين المستضعفين والمجاهدين في غزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا معزرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. آمين. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا جی، سر سید اور علامہ اقبال کے تصور اسلام اور مغرب میں فرق کیا ہے؟ سر سید کا تو جہاں تک تعلق ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا اس کا جو تصور ہے بنیادی طور پہ ایک محدود معنی میں مذہب اور ثقافت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا اس کا جو تصور ہے مذہب کا وہ بالکل ایک اندرونی ذاتی تعلق ہے، نفس کا ایک دوسرے نفس ہے جس کو وہ خدا کہتا ہے، اور یہ تصور جو ہے لوتھر سے ملتا جلتا ہے کافی۔ اور اسلام ایک ثقافت ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے رہنے کے طریقے وغیرہ، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے مسلمان جو ہیں ایک کمیونٹی آف انٹرسٹ، ایک ایسی جماعت ہے، اور مسلمان سے اس کی مراد ہمیشہ جو ہے مسلمانان برصغیر ہے۔ کمیونٹی آف انٹرسٹ ان معنوں میں کہ کیونکہ ان کی ثقافت ایک ہے اور ان کے مادی مفادات بھی ایک ہیں، یہ وہ چیز ہے جو انہیں ایک قوم بناتی۔ اور مغرب کا اس کا تصور یہ ہے کہ مغرب جو ہے بنیادی طور پہ ایک تہذیب ہے، تہذیب غالب ہے۔ غالب اس لیے ہے کہ اس کا علم جو ہے سپیریئر ہے، اعلیٰ ہے اور افضل ہے، اور وہ علم جو ہے بنیادی طور پہ سائنس ہے، اور اس سے جو ہے ٹیکنالوجی نکلتی ہے۔ اور اگر مسلمانوں کو جو ہے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے اور ہندوؤں کے غلبے سے بچنا ہے، اور یہی بنیادی اس کا ہدف ہے سر سید کی تحریک کا، وہ یہ ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھیں اور مغرب کے علوم پڑھیں اور ان کی ایون تہذیب سیکھیں، اور اس کے نتیجے اور مغرب کے حلیف بنیں، یعنی برطانیہ کے بنیادی اور برطانیہ خلاف جہاد جدوجہد بالکل ترک کر دیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ برطانیہ کی مدد سے ہندو ان پر مکمل طور پہ غالب نہیں آئے گا، ورنہ جو ہے ہندو ان کو کھا جائے گا۔ تو ہندو کا خوف ایک بہت بڑا اور بنیادی طور پر اس کا جو منہاج تطبیقی ہے سو کالڈ، وہ یہ ہے کہ یہ ثابت کرے کہ اسلام جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے، اور مغربی علوم کی جو باتیں اسلام کے خلاف نظر آتی ہیں وہ اسلام کی تعبیر ہے، یہ بنیادی طور پہ اس طرح کرے چاہے اس کے لیے اس کو اجماع کو توڑنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے کہ وہ مغرب کے مطابق نظر آئے۔ تو مطلب جو اقبال نے فرمایا خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، تو وہ اس کا بنیادی منہاج یہی ہے
تو مغرب حق ہے، اور اس کے مطابق جو ہے اسلام کی تعبیر مغرب کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو جو بھی چیز جو ہے اسلام کو مغرب کا مخالف ثابت کرے اس کو رد کرنا اس کا زندگی کا ایک اہم مقصد تھا۔ تو یہ ہے سر سید کا منہاج ہے بنیادی طور پہ۔ اس کے برعکس یعنی بنیادی مماثلتیں جن کا ہم نے ذکر کیا، اس کے باوجود جو علامہ اقبال کا منہاج ہے وہ گہرا بھی ہے سر سید سے بہت زیادہ، اور کمپلیکس بھی ہے، پیچیدہ بھی ہے، یعنی ہمہ جہتی ہے۔ اور اس میں جو ہے مطلب جو ان کا اسلام کا تصور ہے وہ یہ نظام حیات کا تصور ہے، مذہب ہے، ایک ثقافت ہے، ایک تہذیب ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ محض مطلب یہ ہے کہ ایک قوم نہیں ہے بلکہ ایک ملت ہیں، اور اگر وہ قوم بھی ہیں تو ان کی قومیت جو ہے اس کی بنیاد جو ہے جغرافیہ نہیں ہے، نہ مادی مفادات ہیں، گو کہ اس کا وہ اثر ہے سر سید کا۔ تو یہ علامہ اقبال کے یعنی زندگی کے مراحل ہیں، تو وہ اس لیے مطلب وہ اسلامی قوم پرستی کی طرف جاتے ہیں اور مسلمانوں کو یعنی امت سمجھتے ہیں، اور امت اور قوم میں جو ہے یہ ایک علامہ اقبال کے ہاں بہت واضح فرق نہیں ہے، مطلب مسلمانوں کو ایک عالمی قوم بھی سمجھتے ہیں اور امت بھی سمجھتے ہیں، اور امت اور قوم کے درمیان فرق جو ہے بالکل واضح نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ فرق بالکل محو بھی نہیں ہوتا۔ تو ان کے ہاں یہ تصور کہ مسلمان ہند جو ہے ان کے قومی مفادات ہیں یہ موجود ہے، اور مسلمانان عالم کے بھی مادی مفادات ہیں، یہ بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی موجود ہے کہ مسلمان جو ہیں مسلمانان عالم ایک قوم ہے، اور ان کی قوم کی بنیاد جو ہے ایک تہذیب ہے، صرف مادی مفادات نہیں ہے، اور قوت کا حصول جو ہے اس تہذیب کے تحفظ کا ذریعہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس تہذیب کا تصور جو ہے خالص مذہبی تصور بھی موجود ہے، لیکن ایک مادی رومانوی دنیاوی تصور بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ملی ہوئی ہیں علامہ اقبال میں، اور ان کا مغرب کا تصور بھی اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ کافی پیچیدہ یا کمپلیکس ہے۔ ایک تو جو سر سید سے اہم فرق جو ہم نے پہلے ہی بتایا وہ یہ ہے کہ وہ مغرب کے دو دھارے تقسیم کرتے ہیں، دو دھارے۔ ایک مغرب کا دھارا وہ ہے جو تجربیت اور تصوریت کا دھارا ہے، اور دوسرا دھارا وہ ہے جو تجربیت اور مادیت کا دھارا ہے۔ تو علامہ اقبال جس دھارے کو پروموٹ کرتے ہیں وہ یہ تجربیت اور تصوریت کا دھارا ہے، اور ان کا جو ایک اہم دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اور مسلمانوں کی کے علوم کے زیر اثر ہی ہوئے، یہ تجربیت بھی اور یہ تصوریت بھی، اور اس دھارے کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مغرب کے یہ دھارے کا دھارا جو حق ہے یہ اس میں حق غالب ہے، اور اسلام کو دونوں کو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یا مسلمانوں کو جو ہے یہ حق جو ان کی اپنی میراث ہے اس کو دوبارہ لینا چاہیے، اور مغرب کو جو ہے اسلام سے اخلاقی
معیار وغیرہ لینا چاہیے تاکہ اس کی جو مادیت اور صفاقیت ہے اس کی اصلاح ہو سکے وغیرہ وغیرہ. اور ظاہر ہے پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ تجربیت اور تصوریت جو ہے اسلام کا حصہ ہیں، ان کو قرآن اور اسلام کی ایک ایسی تعبیر کرتے ہیں جو اجماع کے خلاف ہے. اور تو اس لحاظ سے وہ جو ہے سر سید کے منہاج کے ان معنوں میں قریب ہے کہ وہ مغرب کی بنیاد پہ اسلام کی تعبیر نو کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ علامہ اقبال کی یہ جو جدوجہد ہے یہ ڈائنامک ہے، متحرک ہے. یعنی ان کا فکس نہیں ہے مغرب کا تصور، اور جیسے جیسے مغربی فکر ارتقاء پذیر ہے ان کا فکر جو ہے مغرب کے بارے میں بھی ارتقاء پذیر ہے. تو مغرب کے علامہ اقبال دو رخ دیکھتے ہیں. ایک ایسا رخ ہے جس میں پوٹینشیل ہے حق کی طرف جانے کا، اور دوسرا وہ ہے جو باطل ہے. تو ان معنوں میں سر سید ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ان میں مغرب پہ تنقید بھی ہے، اس دوسرے دھارے کی تنقید. تو سر سید کے یہاں مغرب کی تنقید بالکل نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مغرب کی عملی سیاست کی تو تنقید بہت شدت سے ہے. وہ عملی تنقید بھی سر سید کے ہاں نہیں ہے. تو یہ جو ہے بنیادی فرق ہے علامہ اقبال کے. اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے ہاں جو شاعری میں خاص طور پہ ایک ایسا لیئر بھی ہے جہاں وہ مطلب یہ ہے کہ اس سے اوپر اٹھتے ہیں اور اسلام کے حقائق جیسا کہ وہ ہیں اجماع سے ثابت ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ان کی بنیاد پر مغرب پر جو تنقید ہے وہ بھی موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ریکنسٹرکشن کا میں ہے وہ غالب جو دھارہ ہے علامہ اقبال کی سوچ کا وہ یہی ہے کہ مغرب کے دو دھارے ہیں. ایک دھارے اسلام سے قریب اور اسلام کی ڈیولپمنٹ ہے، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے اسلام کی تعبیریں نہ ہونی چاہیے. اور اس کو مطلب شاعری میں بھی بالکل جو ہے مکمل طور پہ رد نہیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال کی سوچ جو ہے سر سید کی سوچ سے مختلف بھی ہے اور کمپلیکس بھی ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، اس پہ کافی ہو گیا. اب اس بحث کو جو ہے ایک بنیادی باتیں آ گئی ہیں اس کو، لیکن یہ کہ ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں جو ہے دو باتیں اور ہیں. اچھا، کچھ لوگوں نے مطلب یہ کہ یہ بھی کہا ہے کہ اس پہ اگر کوئی کتابیں جو ہے ہوں جن کو پڑھ سکیں تو. اب میرے پاس جو ہے سیکنڈری لٹریچر جو ہے میں نے بہت عرصہ ہو گیا پڑھنا جو ہے نہ سر سید پہ اور نہ علامہ اقبال پہ بالکل چھوڑ دیا، کیونکہ اور صرف اسی وقت دیکھتا ہوں جب کوئی اسپیسیفک چیز مجھے دیکھنی ہو. تو بنیادی طور پہ میرا جو انحصار ہے وہ پرائمری یعنی سر سید اور علامہ اقبال کی اپنی ہی تحریروں پر، اور میرے خیال میں آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ اگر سیکنڈری لٹریچر آپ کو دیکھنا ہو تو پھر اس میں دیکھ لیں. یعنی فلاسفی آف اقبال پہ جو کتابیں ہیں یا فلاسفی آف سر سید احمد خان پہ اس نام سے کوئی کتابیں تھیں بہت پرانی ہیں، اب یاد نہیں ہیں. ڈار صاحب کی تھی یا کیا ایک سر سید پہ اچھی کتاب تھی اور علامہ اقبال پہ بھی تھی. لیکن علامہ اقبال پہ خاص طور پہ ہمارے مطلب یہ ہے کہ ریکنسٹرکشن پہ ہم کر رہے ہیں انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، تو کافی ویڈیو بنائے ہیں. تو وہ بھی اس میں بھی کافی آپ کو مواد مل جائے گا. تو یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. اور کوئی سوال وغیرہ ہوں گے تو پھر اس پہ جواب دینے کی مزید کوشش کریں گے. السلام علیکم.